وسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 214 تک خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو اپنے اعمال پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال پر فخر و مباحات اور غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں فخر کرنا ہی ہے تو اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کریں. یہ گزشتہ درس کا خلاصہ. آج کا درس کچھ مسائل کے حوالے سے، اور شروع میں ایک بات بتائی گئی تھی جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب ومنہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. ایک حبیب مکرم، جو قرآن ہم آپ پر نازل کیے ہیں اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات. آیت محکم کا مطلب ہوتا ہے جن سے مسائل نکلتے ہوں، اور متشابہات کا مطلب ہوتا ہے جن پر آپ کو ایمان رکھنا ہے، ان کی تلاوت کرنا ہے اور ان پر ایمان رکھنا ہے، ان سے مسائل، اس کا ٹرانسلیشن ان کے پیچھے نہیں جانا. جیسے چھوٹی سی مثال میں آپ کو الف لام میم، الف لام را، یہ سب جو ہے اس پر آپ اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ٹرانسلیشن میں نہیں کرنی. اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ. اے ایمان والو، جب نبی سے پرسنل بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ کرو. یہ حکم ہے ایمان والو. اس آیت کریمہ پر صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تو ہے لیکن اس کا حکم اٹھا لیا تھا. تو آیت ہے، تلاوت باقی ہے، لیکن اس کا حکم اللہ نے اٹھا لیا. مطلب اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو اس پر عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اس لیے کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن پر آپ کو ایمان رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، بس اس کے ٹرانسلیشن، اس کے معنی، اس کے مفہوم کے اندر نہیں جانا. ان میں کچھ 500 آیتیں ہیں جن کے مسائل نکلتے ہیں. باقی 6165 آیتیں کریمہ، 66 آیتیں کریمہ ایک آیتیں ہیں، مثال ہیں، وعیدیں ہیں، وعدے ہیں، یہ سب احکام اور مسائل کے لیے 500 آیتیں. آج جو آیت کریمہ آیت نمبر 215 ہے، اس آیت میں آپ غور کیجیے گا، آیت ایک ہی ہے لیکن اس میں کچھ حصہ منسوخ ہے اور کچھ حصہ محکم ہے. کچھ حصے کی تلاوت پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے، احکام بھی ماننا ہے. اور کچھ آیت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس پر آپ تلاوت کرنی ہے، ایمان رکھنا ہے، لیکن احکام نہیں نکالنا، حکم نہیں نکالنا. اب دیکھیے ایک ہی آیت ہے، اس سے آپ کو ایک بات تو زبردست معلوم ہوئی ہوگی کہ بغیر قرآن پاک کے بیک گراؤنڈ کو جانے ہوئے مسائل کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. ایک بات سب سے اہم معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی 6666 آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بغیر اس کو جانے ہوئے، اور اس کے جاننے کے لیے رسول پاک کے سہارے کو بغیر ہو ہی نہیں سکتا. رسول پاک کا سہارا ضروری ہے کیونکہ تشریحات کلام ربانی کا نام حدیث ہے. خدا کے کلام کی تشریح کا نام حدیث ہے، اور حدیث رسول پاک کی ذات سے منسوب ہوتی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو یقیناً صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا واجبی ہے. اس کو دھیان رکھیے. اب ترجمہ سنیے، اب مزہ آئے گا. یسألونک ماذا ينفقون. بارگاہ رسالت میں آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ پاک فرما رہا اے حبیب لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اب آپ غور کیجیے، یہاں پہ رسول پاک فرماتے ہیں قل، اللہ فرماتا ہے رسول پاک سے فرمانے کے لیے تو رسول فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، اے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے جو بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے، نوٹ کرنا، جو بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے۔ اسی آیت سے ایک بات کو عقیدہ کے طور پر سمجھیے، انسان اگر خرچ کرنا چاہے تو اس کے خرچ میں نیت بھلائی کی ہونی چاہیے۔ خرچ جو ہے فارمولے کی ریا، دکھاوا، بڑا سمجھے لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، خیر کا پہلو ہونا چاہیے۔ ریا، دکھاوا یہ سب شر کا پہلو ہے، خیر کا پہلو نہیں۔ ہم 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ دیتے ہیں، اس لیے نہ دیں کہ آپ مالدار ہو، اس لیے دیں کہ آپ خیر اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بندے کا بھلا ہو، رب کی رضا۔ قل ما انفقتم، حبیب مکرم کہیے جو بھی تم خرچ کرو من خیرن، وہ ہونا کیا چاہیے؟ خیر ہونا چاہیے، بھلا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں اسی حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ پاک عمل کو نہیں دیکھتا، تیری نیت کو دیکھتا۔ اب آپ مجھ زبان میں اپنے لینگویج میں بولتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، یہ بولتے ہیں، مطلب نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے، نیت میں خیر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آیا میں بندوں کی نیت، گمان اور خیال کے پاس رہتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ کہاں رہتا؟ بندوں کے گمان کے پاس، بندوں کے خیال کے پاس۔ تو ہر صحابی سے ہم کو ایک تصور مل رہا ہے کہ ہم جو بھی خرچ کریں اس خرچ میں ہمارے خیال میں خیر ہو، بھلائی ہو، دوسروں کو ایذا دینا، اپنے کو بڑا سمجھا جانا یہ نیت میں نہ ہو، ورنہ وہ خیر نہیں، وہ شر۔ اور اللہ نے حبیب سے خرچ کرنے کے معاملے میں وہ کہوایا ہے جو خیر سے تعلق رکھے۔ کیا مطلب؟ کرنا ہی ہے اگر خرچ تو خیر خرچ کیجیے، نہیں تو نہیں کیجیے، ایسا۔ اب آگے دیکھیے، یہ تو خرچ کرنے کا کہا، اب کس کو خرچ کرنا، اس کو مصارف بولتے ہیں۔ اس خرچ میں فرائض، واجبات، نوافل تینوں کوالٹی ہے، دھیان دیجیے گا۔ کچھ صدقات فرض ہوتے ہیں، کچھ صدقات واجب ہوتے ہیں، کچھ صدقات نوافل ہوتے ہیں، سمجھ گیا؟ ابھی آپ جائیں گے، آپ کوئی مانگ رہی ہوگی، آپ دے دیں گے، وہ فرض و واجب نہیں ہے، وہ نفل ہے۔ فرض و واجب نہیں، وہ نفل ہے۔ لیکن آپ مالک نصاب ہیں، 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے تو 2,500 روپیہ یہ آپ کو دینا فرض ہے، اللہ کے راہ یہ فرض ہے، نہیں دیں گے تو وہ 97,500 روپیہ بھی آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ ہے کوالٹی خرچ۔ اب کن کو خرچ کرنا، اب یہاں پر دھیان دیجیے، اللہ پاک سب سے پہلے فرماتا فَلِلْوَالِدَيْنِ، بس اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جو بھی خرچ کرو، جو بھی بھلائی کرو، اس کا سب سے پہلا رول والدین ہونا چاہیے۔ تو ایک آٹومیٹکلی سوال ہوتا کہ خرچ کی جب 3 کوالٹی ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل، تو صدقات واجبات، صدقات فریضات جس کو کہتے ہیں، کیا یہ بھی ماں باپ کو دے سکتے ہیں؟ ایک بیٹا مالدار ہے، باپ ماں غریب ہیں، تو کیا صدقات، زکات وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ اے دینے والا تو اور تیرا مال خود تو ماں باپ کا ہے، تو اور تیرا مال خود آل ان آل ماں باپ کی ملکیت ہے، یعنی جب تو ہی باپ کی ملکیت میں ہے، تیرا جب مالک باپ ہے تو تو کس کا مالک ہے؟ اس لیے باپ ماں کو واجب اور فرض صدقہ 2.5% والا جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر نفل وغیرہ ہے، حالات نے ایسا کر دیا، بیوی کی وجہ سے ایک دم بالکل زبردست مالدار بنتے ہی چلے جا رہے ہیں بیٹے، تب باپ ماں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں،
تو ضرورت یہاں تک آ گئی کہ بالکل محتاج ہے، تو ایسی صورت میں بیٹا نفل صدقے نفل خیرات دے سکتے ہیں. حالانکہ میں تو ایسے بیٹے کو بدترین بیٹا کہتا ہوں جو صدقہ کا لفظ یوز کرے اپنے ماں باپ کے، چاہے وہ نفل و شریعت اپنی جگہ پر ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن باپ ماں کی ہم مدد کر رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیسی اولاد ہے تو کہ مدد جو اللہ پاک نے سراپا مدد کیے جانے کا مرکز بنایا ماں باپ کو. ایک لفظ کا جواب دے دو، 7 بار کاندھے پر پیدل اللہ کا نیک بندہ ماں کو جب حج کراتا ہے، رب سے پوچھتا ہے میں نے ماں کے دودھ کا حق ادا کیا؟ آواز آتی ہے 9 مہینے کے پہلے مہینے کے پہلے دن کے پہلے سیکنڈ کا جو درد تیری وجہ سے ہوا تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا. اس لیے میں نے بدترین کلمہ استعمال کیا. وہ اولاد ہی نہیں ہو سکتی جس کو احساس ماں باپ نہ ہو. تو یہاں پر جو قرآن کہہ رہا ہے جو بھی خرچ بھلائی کرو وہ والدین کے لیے، مراد یہ ہے دل کھول کر دعا کی نیت سے، خوشنودی کی نیت سے. یہ مراد ہے کہ خرچ کرو ماں کو راضی کرنے کے لیے، خرچ کرو باپ کو راضی کرنے کے لیے. ایک تو یہ معنی ہوگا، اور ایک معنی یہ ہوگا کہ یہ آیت کریمہ شروع عہد رسالت میں، ابتدائی اسلام، شروع اسلام میں، کیونکہ مطلب یہ کہ وہ تربیت یافتہ نہیں تھے، انٹرینڈ تھے لوگ، پورے اسلام کی تفصیل ڈیٹیل نہیں معلوم، تو شروع میں ایسا ہوتا تھا بیٹا ایک دم بالکل کیا ماں باپ کو ایک دم عجیب نگاہ سے دیکھ. اسی لیے تو جن چیزوں کی اسلام میں قدر ہے یہ صاف جانیے کہ عرب والے ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس کی قدر ہے. جس کی بھی قدر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا کہ عرب والے اس کی قدر نہیں کرتے. جیسے عورتوں کی قدر عرب والے نہیں کرتے تھے. جس کا شوہر مر جائے تو ان کو چھوت سمجھا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ اس کو بھی جلا ڈال دیتے، پھینک دیتے تھے، مار دیتے تھے. ماں بتا تیری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا. پیریڈس کے عالم میں ایک روم میں ڈال دیتے تھے، کھانا پینا اپنا مدعا سب اسی میں. استغفر اللہ ماں. تو جن چیزوں کی اسلام نے قدر و عزت دکھائی ہے قرآن یا حدیث میں، یہ سمجھ جائیے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے اس لیے ہے کہ پہلے ان کی قدر نہیں ہوتی تھی. اسلام سے پہلے قدر نہیں ہوتی تھی، تو ماں باپ کی بھی قدر نہیں ہوتی تھی. رب العالمین نے نبی کی بعثت کو احسان کا نام دے کر ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی قدر یہ ہے کہ ماں باپ کو صدقات واجبہ، صدقات فریضہ نہیں، جو بھی تیرے پاس ہے دو، اور دینے کے ساتھ کہو ماں خوش ہے یا نہیں. دینے کے بعد بھی یہ کہو والد کو دو، ماں باپ کو کہو خوش ہے یا نہیں. سب تو آپ ہی کا ہے، ہم آپ کے ہیں، تو ہماری دولت بھی آپ کی ہے. تو خلیل والدین کا تعلق منسوخ بھی آپ اس کو مان سکتے کہ فرض اور واجب پہلے سمجھتے تھے کہ ہم دے دیے ہوتا ہمارے اوپر جو فرض تھا ہم نے نبھا دیا. آج بھی کچھ اولاد ایسی ہے، ارے کتنا دے لیتے بیٹھنا، اپنے بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا ماں. اب باپ ماں مجبور ہو کے بول دیتے ہاں جی تمہارے پاس میں بچے ہیں، آپ کو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا. ایسا لعنت کے ایسی اولاد جو اس قسم کی باتیں کرتے. بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے، پہلے زمانے میں نبی پاک بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی، ارشاد فرماتے ہیں جو امام بخاری نے نقل کیا ہے. ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنی ماں کو سب سے پہلے کما کر کے آتا تو اپنی گائے اپنی اونٹنی کے دودھ کو دور کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو پلاتا، جبکہ ان کے پاس اولاد بہت، بل اولادوں کا لفظ ہے، ان کے پاس اولاد بہت ہوتی اور ان کے کمانے دھمانے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی. آئے تو کھانا بنتا، نہیں آئے تو نہیں بنتا. آج بھی بہت سارے لوگ کی دعا ہے اللہ پاک فائنینس سب کا صحیح فرماتے دیے ملتا ہے. تو ایسا ہی ہوا ہوتا. ایک دن بہت تاخیر ہو گئی اس بیٹے، تاخیر جب ہو گئی تو بیٹا آیا، انتظار کرتے کرتے ماں کو نیند ہو. اب بیٹے نے دودھ دعا معمول کے مطابق. اب بچے لوگ عربی کا جملہ یتظاہرون حولین،
یعنی میرے پاؤں کے سامنے، میرے قدم کے سامنے اولاد جو ہے چیخ پکار رہی ہے، خوب چلا رہی ہے، ابو جان میرے کو دے دو نا، ابو جان میرے کو پلاؤ نا، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. آپ اس کو محسوس کی دنیا میں، پریکٹیکلی دنیا میں سمجھیں. اور بھی ہے اگر کسی کو زیادہ بھوک لگ جائے تو کتنی چلاتی، ممی بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، اس کو پلاؤ. ایسا ہی ابو جان میرے کو پلاؤ نا، بھوک لگی، بھوک لگی ہے. تو وہ بندہ دودھ کو ہاتھ میں لے کر کے کھڑا اس خیال سے کہ کم سے کم میرے بچے کی آواز سن کر میری ماں اٹھ جائے، میں نہیں اٹھاؤں گا کہ خلل نہ ہو. اور یاد رکھیے یہ سب جملہ ہم بولتے ہیں نا، یہ ہماری عقیدت نہیں، رسول پاک کی حدیث پاک کی ہے. حضرت عائشہ جب کبھی سو جاتی تھی تو رسول پاک دھیرے دھیرے پاؤں لاتے تھے گھر میں، اور جب اچانک آنکھ کھل جاتی تو عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ مجھے جگائے کیوں نہیں؟ تو آقا فرماتے تھے مجھے تکلیف ہو جاتی. تو جو نبی اپنی بیوی کا اس انداز میں خیال کرتا ہو، اپنی ماں کا خیال کتنا کرتا ہو؟ آپ غور کریں. تو وہ بیٹا چیخنے چلانے کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، دھیان یہ دے رہا ہے کہ میری اولاد کی چیخ سے میری ماں اٹھ جائے تاکہ میں اسے پہلے پلا دوں، پھر جو بچے تو اپنی اولاد کو پلاؤ. ترجیح اس کو بولتے، ایثار اس کو بولتے، شریعت ترجیح سے بولتے. نوٹ کیجیے گا ہمارے گھر بار میں برکتیں رحمتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ترجیح کا تصور ختم ہو گیا ہمارے پاس. ایک جنگ ایسی ہوئی ہے، پہلی حدیث کو مکمل کروں گا. ایک جنگ ایسی ہوئی ہے کہ عورتیں پلانے کے لیے رہا کرتی تھی پہلے جنگوں میں. کوئی جل جائے، کٹ جائے تو چٹائی وغیرہ جلا کر کے اس پہ پٹی باندھنے کے لیے رہا کرتی تھی. جنگ میں عورتوں کا یہ کام ہوتا تھا. پانی پلانے کی اگر پیاس وغیرہ لگ رہی تو ایسا ہوا جب ٹھنڈی پڑ جاتی تو کچھ جنگ میں اتنے زخم زدہ تھے صحابہ کرام کہ ایک لائن سے پانی پلانا جب شروع کر رہی ہے عورت وہاں صحابیہ، تو جس کو پلاتی ہے وہ اشارہ کرتی ہے ان کو پلاؤ. ان کے پاس جب جاتی ہے تو وہ اشارہ کرتی ہے ان کو پلاؤ. ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اشارہ کرتی ہے ان کو پلاؤ. 28ویں پارے میں آپ جائیے، یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ لوگ اپنے اوپر دوسرے بھائی کو اس طرح ترجیح دیتے حالانکہ ان کو خود سخت ضرورت ہے. یہاں تک کہ پھر وہ آ جاتی انہی کے پاس، ایسے ہی کہتی رہتی جاتی ادھر ایک دوسرے کا روح اوپر چلی جاتی، سب انتقال کر جاتے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک ان کی تعریف فرماتا ہے. ایثار، ترجیح. دیکھا ہم یہاں پر نہیں بول سکتے خودکشی کر لی. ایثار، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسوں کو، اپنے حقداروں کو، اپنے بازو والوں کو ترجیح دینا. تب دیکھیے کامیابی کیسے ہوتی ہے. دھیان دیا آپ نے؟ تو یہ بیٹا ہاتھ میں لیے رہا، اولاد پر ماں کو ترجیح دیا. دیکھا، اولاد پر ماں کو ترجیح دیا. اولاد پر، جملے پہ غور کیجیے گا، اولاد پر. کیا مطلب؟ یہ اولاد کا یہ باپ ہے اور اس کی بیوی ماں ہے. اگر آج اس نے اپنی ماں کو ترجیح دیا اولاد پر تو انشاءاللہ اپنی اولاد کی اولاد بھی ان کے باپ ماں کو ترجیح دے گی. جب ترجیح دیا تو اچانک اٹھی نہیں تو صبح کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا بیٹا کھڑے ہو. ہاں ماں، آپ کو دودھ پلانے کے لیے کھڑا. خدا کی قسم ماں کا دل سمجھے کیسا اس وقت کیا لگا ہوگا بات دودھ کرنے. ارے آج کل کیک لے کر کھڑا رہے بیٹا تو لاکھوں دعا دے دیں گی آج کی ماں. لیکن اپنے اولاد کو اپنے پاؤں پر سوتا دیکھ کر، اپنے پوتروں کو، پوتریوں کو ان کے بیٹے کے پاؤں پر سوتا دیکھ کر کہتی ہوں بیٹا تو نے بہت غلط کیا، پلا دینا تھا. نہیں ماں، اصول غلط ہو جائے. آپ کو تکلیف دینا کسی بھی زاویے سے میرے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ پاک سے دعا اسی وقت دعا کرتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ کسی کو تکلیف نہ دے. تاریخ گواہ ہے کہ بے حساب دولت ہو گئی، بے حساب دولت. ترجیح اس کو کہتے ہیں. جو بھی اولاد خرچ کرے، دنیا کے کسی کونے میں بھی خرچ کرے، اس کے ایثار، اس کے ثواب کے لیے ماں باپ کی خوشنودی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پرسنل اگر وہ کتنی بھی عبادتیں کر لے قبول نہیں ہو سکتی اگر ماں باپ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی. اب آپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اب آسان سمجھ جائیے، اگر خوش ہے تو جنت ہے، ناراض ہے تو جہنم. مطلب آسان، ایزی مطلب ہے. یہ سلسلہ صرف ماں باپ ہونے کی حیثیت سے نہ سنیے، اس حیثیت سے بھی سنیے کہ اے اولاد تو بھی ماں باپ بننے والا. ہم آج ماں باپ ہیں تو ہمارے اوپر بھی ہم کسی کے اولاد تھے.
اللہ پاک نے یہ فرمایا اے اولاد جو بھی خرچ کرو فللوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو. فرض زکات، فرض صدقہ یہ والدین کے لیے کسی بھی زاویے سے حلال نہیں ہے. جو بیٹا صرف سوچ لے گا ارے جو مسئلہ پوچھتا ہے نا میں ان سے توبہ کرواتا ہوں، جو صرف مسئلہ پوچھتا ہے مجھ سے کہ ماں باپ کو زکات دے سکتے کیا، تو پہلی فرصت میں کہتا ہوں توبہ کر. بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کر، اور اگر بیعت والا ہے تو تجدید بیعت کر. انٹری ان اسلام ہونا چاہیے. تو اسلام میں نئے طور پر نیو انٹری، نئے طور پر اسلام میں داخل ہو. اس لیے کہ تو نے ایسا مسئلہ پوچھ لیا ہے جس مسئلے کا کوئی بھی حل کہیں کتاب میں نہیں مل سکتی. ماں باپ کے لیے زکات کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. بے شرمو، دے سکتے کیا؟ ایسا اسلام، ایسا مسلمان بن کر کیا فائدہ کہ ماں باپ کو اتنی گھٹیا کرنے میں اتار دیا آپ نے کہ آپ کو زکات کے مستحق ہو جائے. مان اللہ نہیں، جو بھی خرچ کرو، بلکہ میں اب کہوں جتنے لوگوں کے لیے بھی خرچ کرو، ان تمام میں اگر دعا بھی لینی ہے تو یہ دعا لے کہ اے انسان مدد تو میں نے تیری کی ہے، دعا یہ کر کے میرے ماں باپ راضی ہو جائیں. سمجھ ایسی دعا. ہاں، کیونکہ میری ماں باپ کی راضگی ہی میں جنت ہے، میرے ماں باپ کی ناراضگی ہی میں جہنم ہے. تو جو بھی خرچ کرو فللوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو. صدقات واجبہ نہیں، صدقات فریضہ نہیں، صدقات کا کوئی لفظ نہیں بول سکتے. جو بھی آپ دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اور اہم مسئلہ سن لیجیے، یہ اخلاق ہے ماں باپ کے، جو اپنی اولاد کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے خون پلائے، باہر رکھ کر کے دودھ پلائے، خون پسینہ ایک کر کے باپ خرچ کروائے. وہ باپ ماں کبھی بھی بدلہ لینے کی غرض سے پیٹ میں نہیں رکھتی ہے ماں کہ یہ جب بڑھے گا تو ہم بدلہ لیں گے. نہیں، وہ ماں ہی نہیں ہو سکتی جو اتنی تکلیف اور مصیبت کو سہے گی. دھیان رکھیے گا مسئلہ، ماں باپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ اپنی اولاد کے پیسوں سے جتنا جب جہاں جس طرح چاہے بلا اجازت تصرف کر سکتا ہے. لیکن اولاد اگر ماں باپ کے پیسے کو خرچ کرنا چاہے تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. دیکھا آپ نے جملہ سمجھ گیا؟ قرآن پاک میں دنگ رہ جاتی ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے دماغ. مشرک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، باپ رے باپ. جبکہ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا، شرک وہ گناہ ہے کبھی معاف نہیں ہوتا. لیکن اللہ پاک نے ماں باپ کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں بھی ہو تو اے اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کر. سورہ لقمان میں جن کا آیت نمبر 15 میں ایک اور بات جو میں اہم دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہی ایک ایسی کوالٹی ہے اسلام میں کہ ون سائڈڈ جھکنے کا حکم. ماں باپ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ ون سائڈ، اور اس کی حکمت بتا چکا ہوں شاید میں، وہ اس لیے کہ اے اولاد اگر تو آج یہ سوچ کر جھکے گا کہ یہ ماں باپ ہے تو تو بھی ماں باپ بننے والی ہے. اس منزل پر سب آ سکتے، اس لیے جھکایا گیا ہے. ماں باپ کو ون سائڈڈ قدر دی. اب اس سے بڑی قدر کیا ہوگی کہ مشرک ماں باپ کی قدر کرو، تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو ماں باپ اگر چاہے تو اولاد کے پیسے کو بلا جھجک خرچ کر سکتے ہیں. اولاد نے اگر سوچ بھی لیا کہ کیوں خرچ کیے، وہ جہنمی ہے وہ اولاد. یہ ماں باپ کا اخلاق ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ شریعت عزت دے رہی ہے، طبیعت عزت نہیں دے رہی ہے. دھیان رکھیے. اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹا لاکھوں لاکھ کما رہا ہے، بینک بیلنس کر رہا، اب کہو مجھے چیک دو، مجھے 1 لاکھ روپیہ یہ کرنا وہ کرنا. نہیں، اس میں آپ کو حسن سلوک دکھانا، اخلاقی فریضہ دکھانا ہے. شریعت کے دائرے میں جب شریعت آپ کو عزت دے رہی ہے تو دائرے شریعت ہی میں، کیونکہ کسی کی بھی دل شکنی یہ بھی تو حرام ہے. تو دیکھنا ہوگا. تو اولاد کی جائیداد پر ماں باپ کا آل ان آل کنٹرول ہے. یہ وہ اولاد سن لے جو سعودی عرب جاتی ہے، گلف جاتی ہے، اور جانے کے بعد پیسہ بھیجتی ہے، اور یہاں باپ ماں سمپتی بڑھاتے ہیں، اور سمپتی بڑھانے کے درمیان اپنی اعلی اولاد میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کو لکھ دیا اس کو لکھ دیا. اب وہ جب چھوڑ چھاڑ کر آتے ہیں تب وہاں پر حساب لے کر بیٹھتے ہیں. میں 92 سے اتنا بھیج رہا ہوں آپ کو، کہاں ہے وہ پیسہ؟ ارے میں نے تو وہ لے کر کے ان کو دے دیا، وہ لے کر ان کو دیا. نہیں، ان کو نہیں دیا، میں کمایا تھا، ان کا خرچہ تھا. بیٹا
تن کی کمائی کا حق نہیں ہے وہ. میں مالک ہی نہیں والد بھی ہوں, مالک سے بڑھ کر کے, مالک سے بڑا درجہ ہے میرا. اس لیے والدین کو آج کل میں جملہ بولتا ہوں, اے والدین تم مالکین مت سمجھو اپنے آپ کو, تم والدین ہو. مالک تو آپ نے یہ چیز خرید لی, آپ مالک ہو گئے, والد نہیں ہوں گے. مالک تو سب بن سکتے ہیں, والد کوئی ایک ہی ہوتا ہے, والدہ کوئی ایک ہی ہوتی. تو ماں باپ والدین ہیں, والدین. جن جن بیٹوں نے گلف سے پیسے بھیجے ہیں اور ماں باپ نے حق اگر دیے ہیں اور اولاد کو دیے ہیں, خرچ کیے ہیں رائے اللہ میں, جہاں کہیں بھی خرچ کیے, اپنے اوپر خرچ کیے ہیں, نیک کام میں خرچ کیے ہیں, کوئی بھی بیٹا کسی بھی زاویے سے حساب نہیں لے سکتا. برائیوں میں خرچ کیے ہیں تو ہم اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں, پھر بھی حساب نہیں لے سکتا, کیونکہ شرک سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا, شرک سے بڑی برائی کیا ہو سکتی. اور اس میں جب تابع داری اور جھکنے کا حکم ہے تو آپ یہ گلف وغیرہ کا پیسہ کیا رکھتا, اس کی حیثیت کیا ہے اس کے سامنے. کہنا یہ ہے کوئی اولاد پریشر نہ ڈالے. ایک اور بات یاد رکھیے, بہن کے پیسے میں اپنے خرچے کا کر دیا آپ نے, ہم نے اتنا دے دیا بہن کے, اس میں اور کتنا دینا, بہن کی شادی ہوئی یہ دے دیا وہ دے دیا. اب جائیداد کا مسئلہ آ رہا ہے, باوجود ہے کہ قرآن اور حدیث نے متعین کر دیا ہے جائیداد کو کہ بیٹا کو 1 روپیہ ملتا, بیٹی کو 8 آنا ملتا. یہ شریعت کی طرف فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فریضہ. مثل حظ الانثیین, دو عورت کا کے برابر ایک مرد کو ملے گا, یہ طے ہے. بھائی کو 1 روپیہ ملنا تو بہن کو 8 آنا ملنا, یہ شریعت ہے. اب بھائی نے 50,000 خرچ کر دیا, اب حصے میں جو جائیداد ہے ماں باپ کی اس کو 50,000 آ رہے ہیں, تو اب بھائی بول رہا کہ شادی میں 50,000 خرچ کر دیا نا, اب تو دیکھ نہیں. اے بھائی تو نے جو خرچ کیا ہے وہ بہن کے ناطے خرچ کیا ہے, اور یہ جو حصہ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے. ماں باپ کی جائیداد میں اللہ نے متعین کیا ہے, تجھ کو میں نے خرچ کرنے کہا تھا کہ خرچ کر, تو نے تو بھائی کی عزت بچانے کے لیے, بہن کی شان دکھانے کے لیے خرچ کیا. نہیں کرتا تو محلے والے کیا بولتے, سماج والے کیا بولتے. اس لیے ماں باپ بھی اگر خرچ کرے آل اولاد میں, بھائی بہن بھی اگر خرچ کرے آل اولاد میں, شادی بیاہ کا کسی بھی موقع ہو, تو یہ خرچ کرنا ان کی جائیداد, ان کے ترکہ, ان کے وراثت میں ملا نہیں سکتے. یا اگر ملانا ہے تو خرچ کرنے وقت اس کی وضاحت ضروری ہے. اے بہن جو میں 50,000 خرچ کر رہا ہوں, تیری وراثت میں اس کو ڈیوائڈ کر دوں گا, اس کو وضع کر دوں گا, اس کو ملا دوں گا, تو اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں خرچ کرتا. اس کی وضاحت ضروری ہے. نہیں تو ہوتا کیا, گلف میں جب مست عزت سے اچھی جب زندگی کٹتی, بہترین کٹتی, تو سب کو بھیجتے چلے جا رہے ہیں, اور جب گلف چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اور انڈیا میں آ گئے, اب بچے سب بڑھ گئے, لاکھوں ڈونیشن جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, اور صرف آؤٹ گوئنگ ہی ہے, انکمنگ کہیں آئے گی. تو اب جا کر کے وہ یاد آنے لگتے ہیں, یہ خرچ کیا, وہ خرچ کیا, یہ خرچ کیا. جب فائنینس کمزور ہونے لگتے ہیں تو ایسی صورت آتی ہے. نہیں بیٹا, اگر تو نے خدا کی قسم لاکھوں کیا, اربوں کیا, ملینوں کا ذات کو بھی خرچ کر دے, تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جو بھی تو نے خرچ کر دیا ہے, اگر تو نے مانگ لیا تو مقبول ہوئی سو عبادت بھی مردود ہو جائے, مقبول ہوئی عبادت بھی مردود ہو جائے. اس لیے کوئی بھی بھائی اپنی بہن پر خرچ کرنے کی بنیاد پر ترکہ سے اسے وضع نہ کرے, وراثت سے اسے محروم نہ کرے. کوئی بھی باپ ماں جائیداد سے اپنی اولاد کو محروم نہ کرے. اللہ پاک ماں باپ کو بھی وہ عزت و وقار دیا. وللوالدین, والدین کے لیے بھلائی خرچ کرو, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے, والیتاما, یتیموں کے لیے, والمساکین, مسکینوں کے لیے, وابن السبیل, مسافروں کے لیے, وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی تم بھلائی کرو گے فإن اللہ بہ علیم, یہ یاد رکھنا کہ تیرا نفس بعد میں جانتا ہے اس کا انجام, رب پہلے جانتا ہے اس کا انجام. یہ تو ہمیں دھوکہ دے سکتا. آج خرچ کر رہا ہے, دیکھا ہے کہ نا بات میں نکال لیں گے نا, بیوی کے سامنے تنہائی میں بول رہے ہیں, بیوی بولے گئی خرچ کر رہے تھے, تمہیں چاہے بھائی کیا, انہوں نے کیا, ارے تو کیا, ابا امی لے رہے تھے, تو جب حساب ہوتی ہے جائیداد کی اس وقت بولتے تھے میں اتنا خرچ کرا ہوں, لکھ رکھنا. یہ سب جو اندر اندر بول رہے ہیں, یہ تو بعد میں اس کا نتیجہ متعین کرے گا. نتیجہ متعین ہو چکا ہے اللہ کے پاس. جو خرچ کیا وہ کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. ریاکاری ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, فراڈ, کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے
حدیث میں آیا ہے کہ بہنوں کے یہاں اگر جاؤ تو تحفے تحائف لے کر جایا کرو. سبحان اللہ. تو تحفے تحائف لے کر جانے کی ترغیب دینے والا نبی بہن پر خرچ کرنے کو بدلہ کا نام دے گا؟ نہیں دے سکتا. اس لیے جس پر بھی ہمیں خرچ کرنا ہے یاد رکھیے گا وہ خرچ کرنے کا تعلق خیر سے ہو، بھلائی سے ہو، اور خیر کا تعلق ثواب سے ہے، اور ثواب کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی خلق سے نہیں. ثواب دینے کا مالک اللہ پاک ہے. دعا ہے اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس